اسرائیل کی غزہ میں فوجی کارروائی جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ کا سوڈان کی خانہ جنگی کے خاتمے پر زور۔ بھارت کے دارالحکومت دلی میں ہیٹ ویو، 2 روز میں 50 سے زائد اموات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں سے جنگی قوانین کے بنیادی اصولوں کی متعدد بار خلاف ورزی ہوئی ہے۔ بدھ کو جنیوا میں عالمی ادارے کے انسانی حقوق کے دفتر سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر اور دسمبر کے دوران غزہ جنگ کے ابتدائی ہفتوں میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے کیے گئے 6 فضائی حملوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ان حملوں میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان حملوں میں رہائشی عمارتیں، ایک اسکول، ایک مارکیٹ اور ایک پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ٹرک کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے بمباری کی اس مہم کے دوران عام فلسطینی شہریوں اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان مؤثر طور پر فرق کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی مسلح گروپوں کی جانب سے بھی اسرائیل پر میزائل حملے بھی بین الاقوامی انسانی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ادھر جنیوا میں اسرائیل کے مستقل مشن نے اس رپورٹ کے حقائق اور اس کی قانونی طریقہ کار کو ناقص قرار دیا ہے۔ انہوں نے رپورٹ کو جزوی حقیقت پر مبنی تصویر قرار دیا ہے اور کہا کہ اسے قانونی نتائج حاصل کرنے کی کوشش ناقص ہوگی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے رہنما نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تنازع بڑھا تو اسرائیل میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ حسن نصر اللہ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ ہمارے پاس اب نئے ہتھیار ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہتھیار کون سے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف حغزی حلیوی نے بدھ کو لبنان سے متصل اسرائیلی سرحد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ کے پاس موجود ہتھیاروں سے آگاہ ہے۔ حسن نصر اللہ نے سائپرس کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے اپنی سرزمین سے اسرائیلی فضائیہ کو حملے کی اجازت دی تو اسے بھی ایک حریف خیال کیا جائے گا۔ سائپرس اس کی تردید کر چکا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں غزہ جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان سرحدی جھڑپیں جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ کے سربراہ نے سوڈان میں جنگ کے خاتمے پر زور دیا ہے، جہاں بھوک اور تشدد سے لاکھوں افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں فلپو گرینڈی نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ خوفناک تشدد اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں سے جان بچانے کے لیے فرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جمعرات کو مہاجرین کے عالمی دن کے موقع پر نظر انداز کیے اس بحران کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی توقع کی ہے۔ اقوام متحدہ متنبع کر چکی ہے کہ سوڈان کے لاکھوں شہری شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2 متحارب دھڑوں کے درمیان 14 ماہ سے جاری خانہ جنگی کی وجہ سے 60 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ چین کی کار بنانے والی کمپنیوں نے بیجنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر یورپی یونین چینی گاڑیوں پر محصولات عائد کرتی ہے تو رد عمل میں یورپی یونین پر 25% درآمدی ٹیکس عائد کیا جائے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہ مطالبہ چین کی وزارت تجارت کے زیر اہتمام ایک بند کمرے میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اس مجوزہ اقدام سے یورپی ممالک کی پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ گزشتہ ہفتے یورپی یونین نے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر 4 جولائی سے 38% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دلی میں 2 روز کے دوران ہیٹ ویو کے نتیجے میں کم سے کم 52 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بدھ اور جمعرات کو دلی کے مختلف اسپتالوں میں گرمی سے مرنے والے 52 افراد کی لاشیں لائی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر اوپن ایریا میں کام کرنے والے افراد تھے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے رواں ماہ موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارت میں 1 مارچ سے 18 جون کے دوران 40,000 سے زائد ہیٹ سٹروک کے کیسز سامنے آئے ہیں اور کم سے کم 110 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔